ہوتے ہیں کسی عذاب میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل ہو جانا۔ صبح اچھا بھلا تھا، لو لگی، بخار ہوا، بہرحال کچھ وقت تک وہ رہا، علاج کیا، اس کے بعد پھر اسی حالت میں پلٹ کے آ گیا جیسا صبح کو تھا۔ اسے کہتے ہیں نجات۔ ایک حالت، اس کے بعد کوئی اس سے غیر حالت، خرابی کی حالت، مصیبت کی حالت، اس کا دور ہو جانا، پھر ویسے کا ویسا ہو جانا جیسا وہ صبح پہلے تھا۔ یہ ہے مذہب کا ماحصل۔ یہ جتنی مشقتیں مذہب کی، ریاضتیں، قربانیاں، یہ سارا کچھ کاہے کے لیے؟ ہر مذہب میں یہ تصور ہے کہ پہلے انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر کوئی عذاب آتا ہے، اس عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جانا، یہ ہے مذہب کا منتہا۔ عبادتیں، خدا کی راہ میں دینا، نیک عمل، سارے اس لیے کہ وہ جو بخار ہوا تھا اس کے لیے یہ دوائیاں ہو رہی ہیں۔ بخار اتر جائے، اترنے کے بعد کیا ہوگا؟ جیسا یہ پہلے تھا ویسا ہو گیا، یعنی کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر ویسا ہو گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب یہی کہتے ہیں۔ ہندو مت کا تو چکر پوچھئے نہیں، پچھلے جنم میں جو غلط کام کیے تھے اس کی سزا بھگتنے کے لیے اس جنم کے اندر پھر وہ پوچھو نہیں کس کس طرح سے گرفتار ہوتا ہے۔ کتنے کروڑ اس قسم کے چکر دیے جاتے ہیں اس کو کاہے کے لیے؟ تاکہ جیسا یہ اس سے پہلے تھا ویسا ہو جائے۔ عیسائیت میں ہر انسانی بچہ اپنے ماں باپ کے اولی گناہ کا پشتارا اپنی پشت پہ لاد کے یہاں آتا ہے اور وہ اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لایا جائے۔ ایمان لایا جائے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا تھا، ایز یو ور۔ یہودیوں کے ہاں پہلی تو چیز یہ ہے کہ جنت ہے ہی بنی اسرائیل کے لیے، دوسرا کوئی جا نہیں سکتا۔ ان میں سے بھی انہوں نے کچھ، وہ سبت کے زمانے میں ان کے بڑے بوڑھوں نے کچھ گستاخیاں کی تھیں، اس کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے جہنم کے اندر یہ ڈالے جائیں گے، پھر ان کے بڑے بزرگ آئیں گے اور وہ خدا سے سفارش کریں گے، ان کو وہاں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر وہ ایز یو ور، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاں کے بھی نجات کا یہی تصور ہے۔ حساب کتاب ہوگا، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اب اس جہنم کے متعلق پھر بذام خیش بڑا فلسفہ مگارتے ہیں کہ جی وہ جہنم میں بس ایسے ہے جیسے سینیٹوریم میں کسی تپ کے مریض کو ڈال دیا جائے، وہاں سارا کچھ وہ علاج بھی کرائے، مشقتیں اٹھائے، احتیاط ہو، سب کچھ ہو، آخر میں پھر کیا ہو؟ بخار ہونے سے پہلے جیسا تھا ویسا ہو جائے۔ یہی ہے نا۔ کوئی کہتے ہیں کہ دھوبی کی وہ بھٹی کیا جہنم بھٹی ہے، کپڑوں پہ جو علائش وغیرہ لگ گئی تھی، میلے ہو گئے تھے، بھٹی چڑھا دیا، اس میں سے یہ میل کچیل نکل گئی، کپڑا پھر ویسا ہی سفید ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ یعنی یہ ہے وہ لم جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ ساری گردشیں، یہ سارے چکر، یہ دنیا میں آنا، عبادات، مذہب کی مشقتیں، ریاضتیں، خدا کے احکام کی اطاعت، یہ سارا اس لیے کہ جیسا یہ پہلے تھا ویسا بن جائے کسی طرح سے۔ تصوف والے آئے، انہوں نے کہا یہ اہل شریعت والے بات جانتے ہی نہیں ہیں، اصل میں بات کچھ اور تھی۔ تصوف تو ویدانت ہے نا، ویدانت سے بات شروع کیجئے۔ پہلی بات جو میں نے ہندو دھرم کی کہی ہے وہ ان کی شریعت ہے جنم کی۔ ان کے ہاں ویدانت میں یہ ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح کا ایک حصہ ہے، وہاں سے کسی طرح سے یہ چھٹ کے الگ ہو گئی اور آ کے یہاں مادے کے دلدل میں پھنس گئی، اب یہاں پھنسی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے۔ یہ جتنی ریاضتیں ہیں، تصوف کی ریاضتیں تو بڑی سخت ہوتی ہیں، ان سے بھی، ان کی بھی کم نہیں۔ مثلا یہی ایک مہینہ دیکھ لیجئے کہ رمضان کا، اس موسم میں، اس گرمی میں، لیکن ان کی ریاضتیں اس سے بھی مشقت طلب ہوتی۔ یہ سارا کچھ کس لیے کیا جائے؟
کہ یہ جو خدا کی روح کا ایک حصہ دلدل میں پھنس چکا ہے، دلدل کی کثافتوں سے نکل کے تو پھر خدا کی روح کے اندر واپس چلا جائے۔ چلیے جی، ملاحظہ فرمائیے، یہ سارا جتنا یہ سارا کاروبار خدا کا، یہ خارہ نظم و نسق، یہ انتظام، وہی، پیغمبر آنا، شریعتیں لانا، احکام خداوندی کی اطاعت کرنا، موت، زندگی، حساب کتاب، سب اس لیے کہ جیسے پہلے تھے ویسے کسی طرح سے ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس قسم کے خدا کے متعلق کیا تصور ہے کہ یہ سارا دھندا اس لیے کیا ہوا ہے کہ جیسا یہ پہلے تھا پھر ویسا ہی ہو جائے؟ تو جیسا یہ پہلے تھا ویسا رہنے کیوں نہ دیا اللہ نے؟ نہ، پھر کاریگری کاہے کی ہوئی ہے؟ یعنی آخر الامر، منتہا جو ہے خدا کے اس سارے نظام کا بقول ان کے، وہ تو یہ ہے نا کہ کسی طرح سے پھر ویسا ہی ہو جائے جیسا بخار سے پہلے۔ ان کو بخار چڑھنے کیوں دیتا بھائی؟ کوئی اس واسطے چڑھنا دئیے تو پھر ساری ڈاکٹری کے میں چلے، وہ اللہ میاں اپنی ڈاکٹری چلاؤ رہے ہوئے، بخار چڑھاؤ دینے پھر بخار اتار دینے تو وہ کہنے چل بھائی ہم تو ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ کچھ حاصل نہیں ہوا، صحیح لا حاصل۔ کتنی بڑی لذت ہے، کیا بات ہے غالب۔ جو میں نا امیدی کیوں مٹائے جائے، وہ جو ایک لذت ہماری صحیح لا حاصل میں ہے، ان اعتقادات سے صحیح لا حاصل میں ایک لذت ملتی ہے انسان کو، ملتا ملا تو کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سارا کا سارا خدا کا نظام، خدا کا دین، اس کا اسلام، اس کی وحی، اس کے پیغمبر، سارا کچھ اس مقصد کے لیے کہ یہ پھر ویسا ہو جائے۔ مینہ حضرت خدا عزیزان من، قرآن نے آ کے ایک ایک دو دو لفظوں کے اندر یہ سارے تصورات جتنے چلے آ رہے تھے باطل قرار دے دی۔ نجات کا تصور نہیں، مفازن، اچیومنٹ، کچھ حاصل ہو جانا، مصیبت سے چھٹکارا نہیں، کچھ حاصل ہونا، جیسا پہلے تھا اس کے بعد بخار کے بعد ویسا ہو جانا نہیں، زندگی کی ارتقائی منازل کے اندر چلے جانا اور ہر منزل میں پہلی منزل سے اونچا ہو جانا، بلند ہو جانا، نشو و نما پا جانا اور حاصل کر لینا، مفازہ، فوز و فلاح جسے آپ کہتے ہیں۔ میں نے اچیومنٹ ہی ایک لفظ ذہن میں آتا ہے جو کہا جائے، ورنہ مفازہ تو بہت گہری چیز ہے۔ جو کچھ انسان کو بننا ہے بالآخر، تکمیل انسانیت، اس کا وہ کچھ بن جانا، ویسے کا ویسا رہ جانا نہیں۔ یہ ساری زندگی کی منازل، اس میں یہ اعمال، یہ وحی الہی، یہ ریاستیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ سب اس لیے ہے کہ انسان کے اندر کی مضمر صلاحیتیں نشو و نما پاتی جائیں، اس زندگی میں بھی یہ سطح اس کی بلند ہوتی چلی جائے، اور یہ زندگی جو رواں ہے آگے بڑھے تو پھر ارتقائی منازل طے کرتا ہوا ہر اگلی منزل پچھلی منزل سے ایک ردہ اونچا ہوگا، بلند ہوگا، آگے بڑھے گا۔ یہ ہے جو قرآن کا مفہوم ہے۔ تو آپ غور تصور فرمائیے، اس ایک عقیدے سے قرآن نے وہ کس قدر اتنی بڑی باطل کے عقائد کی تنسیخ کر کے رکھ دی، اور ایک پازیٹیو چیز آپ کو، مثبت چیز آپ کو یہ دی ہے کہ کچھ حاصل ہونا ہے، مفاز، اور پھر اس کی بھی قرآن کی اسی انداز سے تشریحات جو ہیں وہ سمجھانے کے لیے بہرحال اسی دنیا کی چیزیں ہیں جن کے متعلق کہا اس دنیا میں تو وہ اسی شکل میں حاصل ہوں گی، وہاں جانے کے بعد کیا شکل اس کی ہوگی جیسا میں نے عرض کیا ہم نہیں کہہ سکتے۔ حدائقم و عنابم و قوائب اترابن، حدائق و عناب تو بہرحال پھل، فلور، انگور، یہ سب کچھ اس
جنت کی تشریحات قرآن نے